آپ کو بہت بہت مبارک ہو 12 ربیع الاول کا دن، اور سورہ رحمان اور سورہ اخلاص اور نماز عشاء کے بعد 2 نوافل اور سورہ قدر کی تسبیحات کو آپ نے 12 ربیع الاول کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام اہم ہیں جو آپ نے کر لینے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سارا سال آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے محبوب رب العالمین کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جو کل کائنات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بنائی گئی، کیونکہ تمام امتیں پہلے بھی گزر گئی اور تمام رسول پیغمبر گزر گئے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بعد جو نبوت کے دروازے ہیں وہ بند ہو گئے، تو اس لیے آج سورہ رحمان اور سورہ قدر انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو چند وظائف وہ بتاؤں گا، اگر وہ میں اور آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں، آمین۔ اللہ تعالی ہماری روزی میں وسعتیں عطا فرمائے، برکت ہو، خیر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، مال جان آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ایسے گناہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ حسد ہے، کینہ ہے، بہتان ہے، چغلی ہے، چغل خوری ہے، وغیرہ وغیرہ، جھوٹ ہے، گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اللہ کرنے کا فوائد، اللہ کا ذکر کرنا مخصوص وقت میں، مخصوص ایام میں، جیسے 12 ربیع الاول کا یہ دن ہے، اس کی رات بھی کیا شان ہے، عظمت والی ہے، اور اس کا دن بھی عظمت والا ہے۔ آپ کو وہ 2 خصوصی نوافل بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتائے جائیں گے جو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ایک بات تو توجہ کے ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ جب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بھی مسلمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ذکر کیا ہے، اور اس کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ ایک وقت لگتا ہے، دیکھیں اگر کسی انسان کو راضی کرنا ہو تو بہت سے ہیلے وسیلے کرنے پڑتے ہیں، بہت سی سفارشیں ڈالنی پڑتی ہیں، بہت سے پروٹوکول ڈالنے پڑتے ہیں، بہت ٹائم لگنے کے بعد بھی وہ انسان نہیں مانتا۔ وہ تو انسان ہے، اور یہ تو رحمان ہے، تمام جہان کے پالنے والا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تمام دوست احباب اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے مصروف ہو جائیں، کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے تمام کام، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کام مسائل کیا ہیں؟ روزی کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ نے خود روزی کا ذمہ لیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب اللہ تعالیٰ چاہے جس کو شفا عطا کرے، اور جب چاہے جس کو مرض میں مبتلا کر دے۔ اولاد کے لیے اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، بیٹیاں عطا کروں، دونوں عطا کروں، اور جسے چاہے میں بانجھ رکھوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قرآن مجید میں۔ اب آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان وہ غلطیاں کرنے کے بعد اپنی لالچ اور تمنا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے راستے پہ چلتے چلتے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے
اب اس کے پاس پیچھے نہ راستہ ہوتا ہے، نہ وقت ہوتا ہے، نہ زندگی ہوتی ہے۔ اب وہ اگر کسی کو نصیحت کرے گا بھی تو وہ نصیحت کوئی مانے گا نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہمارے جو وقت سے پہلے انسان کو جو مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک وقت لگتا ہے بہت سپیڈ کے ساتھ، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تقسیم کاری انسان کے لیے رکھی ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو روح نکالتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو روح ڈالتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو رزق پہنچاتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ تمام جو مخلوق ہے اس تک رزق پہنچانا ہے۔ تو یہ مختلف فرشتوں کی کیٹیگری میں یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم نے 40 50 60 70 80 100 جی کے چلا جانا دنیا سے۔ اس کے بعد جب روح نکل جانی ہے تو کسی کو کیا خبر کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پیچھے کیا ہو رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ نیک صالح اولاد، کہیں پہ پانی کا کنواں کھدوا دینا، کہیں پہ رزق تقسیم کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو کام کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہیں جو کل کو آپ کو قبر میں بھی اور دنیا میں بھی بہت سے کام آئیں گے۔ تو یقین مانیں کہ جب بھی کوئی آپ کو عمل یا وظیفہ بتایا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ رجوع کرنا، اور اس کا ذکر خیر کرنا، اور اللہ عز و جل کے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیث پاک سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور سورہ قدر کی کم از کم 112 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لیں، اور سورہ اخلاص کی تسبیحات اگر پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ بعض نماز عشاء 2 نوافل پڑھ لیں، ہر رکعت پہ قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنے والدین کا خوب خیال کیجیے گا، نماز روزے کی پابندی کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔